بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پہلے میں سوچ رہی تھی کہ آج ایک لائیو سیشن کیا جائے، کیونکہ لائیو سیشن میں آپ کے سوالات ڈائریکٹلی آئیں گے اور ان کا اسی وقت جواب دینا مناسب رہے گا، مگر وقت کی کمی کی باعث اور میں کیونکہ کوئی پریمیئر نوٹیفیکیشن جو ہے وہ نہیں آپ لوگوں تک پہنچا سکی، بہت دیر سے آنا ہوا آفس سے میرا، مگر مجھے لگا کہ آج اس نئی بحث میں ضرور حصہ ڈالا جائے، ضرور بات کی جائے۔ میں کچھ دیر پہلے ہمارے بہت اچھے کالیگ ہیں عیسیٰ، ہم لوگوں نے بہت عرصے سے اکٹھے کام کیا ہے، میں ان کی ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی تو کچھ جگہوں پر مجھے لگا کہ پوائنٹ آف ویو شاید کلیئر کرنا ضروری ہوگا، اور اس میں سب سے پہلی شروعات جو ہے وہ اگر سائفر والی ڈیبیٹ کے اوپر جائیں تو سب سے پہلے تو خدا کے لیے جو لوگ اس کو CYPHER لکھ رہے ہیں وہ اس کی اسپیلنگ ٹھیک کر لیں۔ CIPHER سائفر ہوتا ہے، اور اس کی اسپیلنگ ٹھیک کر لیجیے برائے مہربانی۔ اب آتے ہیں اصل مدعے کے اوپر، اس کاغذ کے ٹکڑے کو کیا سے کیا بنا دیا گیا ہے۔ اگر میں اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھوں تو بھی 3 سے 4 طرح کی چیزیں اس میں کہانیاں نظر آتی ہیں اس وقت سے لے کر اب تک۔ پھر ابھی جس ادارے نے اس کو چھاپا ہے دی انٹرسیپٹ، اس کی بھی 3 سے 4 باتیں ہیں جو کہ بہت غور طلب ہیں۔ پھر اب جو صحافی جس طریقے سے اس کو جو ڈیفینڈ کر رہے ہیں یا جو اس کو نگیٹ کر رہے ہیں وہ بھی بہت عجیب سی کہانی لگتی ہے۔ خان صاحب کی طرف آؤں، خان صاحب میرے بہت پسندیدہ لیڈر تھے، لیکن ابھی انہوں نے بھی اس کے اوپر اتنی باتیں مختلف کی ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ اس کے اوپر بات کرنی چاہیے۔ خان صاحب نے اس کو لہرایا ایک جلسے میں، اور اس سے پہلے وہ انہوں نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے جس میں شامل تھی، اور مجھے یہ بھی یاد ہے کہ مجھے اس کے 2 یا 3 دن کے بعد 5 اپریل کو غالباً مجھے امریکہ جانا تھا، اپنے بچوں کے ساتھ جانا تھا، تو مجھے اس سے پہلے خان صاحب سے 3-4 مرتبہ ملنے کا اتفاق ہو، اور ان ساری میٹنگز میں انہوں نے سرپرائز کا ذکر کیا، اور میں نے اپنی ٹویٹس میں بھی ذکر کیا تھا اس کا کہ دیر از اے سرپرائز بینگ پلانڈ بائی عمران خان، اور ہم اس وقت دل سے چاہتے تھے کہ یہ ساری چیزیں ختم ہوں، یہ کیوس ملک کا ختم ہو۔ مگر جنوری 2022 کی طرف اگر جائیں تو صورتحال یہ تھی کہ پاکستان تحریک انصاف اپنے پارلیمانی بورڈ، اپنی کابینہ، اپنی جو جماعت کی ان کی کمیٹی ہے، پارٹی کی کمیٹی ہے، کور کمیٹی جس کو وہ کہتے ہیں وہ، اور جہاں بھی ان کو موقع ملتا تھا وہاں سے خان صاحب ڈیلیبریشنز کر رہے تھے کہ ہم نے اگلے الیکشن میں کس فیس سیونگ کے ساتھ جانا ہے، اور اگلے الیکشنز میں ہم لوگوں نے لوگوں کو کس طرح سے فیس کرنا ہے۔ ایک افراتفری کا عالم تھا، لوگوں کے لیے اگر تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ بیچ میں سے یہ عمران خان کا تخت اترنا اور PDM کا آنا، فی الحال سمجھیں فار انسٹنس یہ نہیں ہوا۔ اگر میں جنوری 2022 والی صورتحال پر جاؤں اور اس تحریک انصاف کو اگر میں ابھی الیکشنز میں لاؤں تو مجھے پورا یقین ہے کہ جو حالات تھے، پیٹرول کی پرائسز بڑھ رہی تھی، مہنگائی بہت زیادہ ہو چکی تھی، بجلی کی قیمت 3 بار بڑھائی جا چکی تھی، LPG وغیرہ کے ریٹس آسمان سے باتیں کر رہے تھے، سیلاب کی صورتحال میں صوبوں کی طرف توجہ نہیں تھی، ایک پولیٹیکل انریسٹ تھا پورے ملک کے اندر، بلاول عمران کے خلاف بول رہے تھے، مریم عمران کے خلاف بول رہی تھی، صبح اٹھتے تھے تو ٹویٹس ہوتی تھی، شام اٹھتے تھے تو ٹویٹس ہوتی تھی، مگر کافی حد تک عمران خان کی فیس سیونگ ہوئی تھی NCOC، یا جس کو ہم کووڈ کنٹرول سینٹر کہتے تھے، اس کی وجہ سے، اس کام کی وجہ سے وہاں پر بھی ان کا اسٹیبلشمنٹ نے بہت بھرپور ساتھ دیا، کیونکہ ہم نے ان 2 گناہ گار آنکھوں سے وہ کام دیکھ رکھا ہے، ٹرسٹ میں دیکھ رکھا ہے کہ عمران خان کے لیے NCOC نے دن رات چلے پاکستان کے لیے کس طرح کام کیا۔ پھر ثانیہ رشتر کو بڑا کریڈٹ جاتا ہے کہ کووڈ میں انہوں نے ایک پلان ڈیوائز کیا، فوج کے ساتھ ہی مل کے کیا اوبیسلی، کیونکہ جن لوگوں کو بھی نہیں پتہ ان کو پتہ ہونا ضروری ہے کہ راتوں رات کام نہیں ہوتے۔ پھر FATF کی تلوار سر پہ لٹک رہی تھی، تو مانو کہ ایک بہت بڑا عذاب تھا جس کے ساتھ ہماری حکومت، عمران خان کی حکومت اور ہمارے لوگ جو تھے انہیں برداشت مانے۔ اب اگر اس تحریک انصاف کو میں لے کے جاتی 2022 جنوری والی، تو اس کو عوام میں بہت بری طرح سے پٹنا تھا۔ یقین مانے کہ ہم بھی یہ بات کر رہے تھے، اگر آپ کسی بھی مستند صحافی سے پوچھیں گے تو میری اس بات کو اگری کریں گے کہ بالکل تحریک انصاف اپنی فیس سیونگ ڈھونڈ رہی تھی اور ان کو عوام میں جانے کے لیے کچھ چاہیے تھا۔ پھر فروری میں ان کا وزٹ آ جاتا ہے رشیا کا، جہاں سے کہانی شروع ہوتی ہے۔ اب کہانی بہت انٹرسٹنگ ہے کہ رشیا کا بھی وزٹ جو تھا ان کا، یہ غالباً جب عمران خان صاحب گئے ہیں، اور میں ابھی بھی کہتی ہوں کہ بہت اچھا کیا گیا، بہت اچھا کیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ پاکستان کسی کے باپ کا نوکر نہیں ہے
کہ وہ ایک ملک سے پوچھے گا اور دوسرے ملک کے پاس وزٹ کے لیے جائے گا. پاکستان سوورن ملک، اور پاکستان جہاں مناسب سمجھے گا وہ اس ملک کے دورے پر جائے گا. تو عمران خان کا دورہ روس بالکل ٹھیک تھا، میں بھی اس کے آئی اسٹینڈ بائی دیٹ. یہاں پہ امریکی سفارت خانے میں بھی ہر جگہ پر ہمارے بحیثیت ایک فارن افیئرس کورسپونڈنٹ، بلکہ اکثر جگہوں کے اوپر 2-3 ہم کولیگز ہیں جو ہر بریفنگ میں، ہر سفارت خانے کی بہت اہم بریفنگز میں ہم اکٹھے پائے جاتے ہیں. اس میں سے عیسیٰ نقوی ایک ہے، اور ہم بہت سی ایسی ڈسکشنز کے گواہ ہیں کہ جو یقین کریں ہم ابھی بھی چاہیں بھی تو آپ کے سامنے نہیں بتا سکتے. اور اس کے اندر عمران خان کے ساتھ ہوئی بھی ہماری بہت ساری ملاقاتیں. مگر چیز کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ رشیا سے. انہوں نے روس کے دورے پر اس وقت کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ڈیلیبریشنز کی. انہوں نے کہا بالکل جائیں، مگر بعد میں سامنے یہ آتا ہے جیک سلیون امریکی عہدیدار، پہلے ان کا نام سامنے نہیں آ رہا تھا. شاہ محمود قریشی نے اشاروں کنایوں میں ہمیں بتایا. روس جانے سے پہلے بھی ان کی ایک بریفنگ ہوئی ہمارے ساتھ دفتر خارجہ میں، اور روس سے آنے کے فوراً بعد بھی ہوئی. غالباً 22 کو ان کا دورہ شروع ہوا تھا اور 25 کو ختم ہوا تھا، اور 26 کو وزیر خارجہ اس وقت کے شاہ محمود قریشی نے ہمیں دفتر خارجہ بلایا. بہت سارے سوال ان سے ہوئے. میں نے ان سے ایک سوال کیا تھا، ابھی بھی آن ریکارڈ، اگر وہ بریفنگ پڑی ہے یوٹیوب پر آپ دیکھ سکتے ہیں. میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا شاہ صاحب میں نے سنا ہے کہ امریکی کسی عہدیدار نے آپ کو فون کر کے ناراضگی کا اظہار کیا ہے اور کہ آپ روس نہ جائیں. تو وہ ہنس پڑے. ان کے ساتھ سیکرٹری سہیل بیٹھے ہوئے تھے، سہیل محمود، اور سیکرٹری خارجہ تھے اس وقت اسد مجید، اس وقت امریکہ میں ایمبیسڈر تھے، سفیر برائے امریکہ پاکستان کے. اب یہ سارا آپ یاد رکھیے گا، یہ تاریخیں ہیں. اور وزیر خارجہ نے سیکرٹری صاحب کے کان میں کچھ گھسر کی اور کہتے ہیں جی ہاں، مسکرا کے، جیسے ان کی عادت ہے. انہوں نے کہا، اب میں نقل اتاروں گی تو بہت سارے لوگ ہنس پڑیں گے یہاں پہ. تو کہتے ہیں جی ہاں، آپ بالکل درست فرما رہی ہیں، ایسا ہی ہوا ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ کتنا اچھا ہوگا کہ اگر آپ ہمیں نام بتا دیں کہ وہ کون سے امریکی عہدیدار ہیں جنہوں نے آپ کو فون کر کے دھمکی دی یا ناراضگی کا اظہار کیا. کیونکہ ہمارے معاملات میں تو کسی کا کوئی سروکار نہیں ہے. بھارتی لوگ جاتے ہیں، روس سے بھی ملتے ہیں، امریکہ سے بھی ملتے ہیں، تو پاکستان کے اوپر ان کا یہ بدماشی کرنے کا کیا وہ بنتا ہے، حق بنتا ہے. تو انہوں نے پھر خسر کی سہیل صاحب کے کان میں، اور انہوں نے ان کی آواز مائک میں بھی آئی، تو کیا بتا دیا جائے؟ تو پھر وہ میں تو دیکھ کے مسکرائے. پھر کہتے ہیں میرا خیال ہے کہ عقل مندی کا تقاضا ہوگا کہ ابھی آپ کو نہ بتایا جائے. ہم یہ بتا دیتے ہیں کہ دوسرے یا تیسرے درجے کی جو لیڈرشپ ہے امریکہ کی، تیسرے درجے کی لیڈرشپ ہے، انہوں نے ہم سے ناراضگی کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا کہ بہتر ہوگا کہ آپ روس نہ جائیں. اچھا، اس وزٹ کے بعد کیونکہ اسی دن روس نے یوکرین پر اٹیک کر دیا اور آدھی دنیا نے اس چیز کی گواہی دی. بلکہ مجھے خوشی ہوئی کہ بعد میں بلاول بھٹو زرداری جو وزیر خارجہ بنے آفٹر آل دیٹ رجیم چینج ان پاکستان، تو جس کو یہ ایک بڑا ویسے ہیش ٹیگ ورڈ ہے، ہیش ٹیگ رجیم چینج. بلاول نے اپنے پہلے امریکی دورے میں یہی کہا جا کر کہ اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان کا فیصلہ روس کا دورہ کرنے کا بالکل درست تھا. دیکھ لیں، وہ آئل بھی آ گیا، وہ گندم بھی آ رہی ہے، وہ سارا کچھ ہو رہا ہے، اور یہ ہوتی ہے نان کلب سیاست. اب سائفر کی جانب جب آئیں، سائفر دی انٹرسیپٹ نے جو اس کے متن چھاپے ہیں، یقین کریں کہ وہ تمام باتیں وہی ہیں جو کہ پچھلے 1.5 سال میں ڈسکس ہوئی ہیں، جو عمران خان نے بتائیں جلسے میں، جو اسد مجید کے ایٹریبیوشن سے آئیں، جو امریکی دفتر خارجہ یا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ایٹریبیوشن سے آئیں، جو ہمارے یہاں سیاستدان کہتے رہے، جو ہمارے ڈپٹی اسپیکر کہتے رہے، اور جو وزیر خارجہ اس وقت کے کہتے رہے، جو اس وقت کے سیکرٹری خارجہ کہتے رہے، جو ترجمان دفتر خارجہ عاصم کہتے رہے. آپ یقین کریں سب وہی باتیں ہیں اور بالکل درست ہیں. آج ان کی میتھیو ملر کی جو ترجمان امریکی دفتر خارجہ ہیں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ، انہوں نے وہی بات کی. انہوں نے ڈینائی نہیں کیا، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ جھوٹ ہے، حالانکہ وہ کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے. ہی ہیڈ این اوپن گراؤنڈ، انہوں نے نہیں کیا. اٹ مینس کہ یہ سچ ہے، اس کی باتیں درست ہیں، اور وہ تمام چیزیں اشارہ دے رہی ہیں کہ امریکہ نے پریشرائز اسے کیا. مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سائفر کی کاپی اگر عمران خان کہتے ہیں کہ مجھ سے گم ہو گئی تھی، تو اس وقت این ایس سی کی کمیٹی میں کس چیز پر ڈسکشن ہوئی تھی؟ 2 NSCs عمران خان کے انڈر ہوئی، ایک شہباز شریف کے انڈر ہوئی. اور پھر جب ڈپٹی اسپیکر اسمبلیز اپنے طور پر ڈیزالو کر کے جا رہے تھے، جب عدم اعتماد کی تحریک چل رہی تھی، تو انہوں نے بھی کہا کہ ہمیں اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کو اس کی کاپی دکھائی گئی ہے سائفر کی، اس کا ٹرانسکرپٹ دکھایا گیا ہے، اور سائفر کوڈز کی شکل میں آتا ہے.
اس میں انگریزی نہیں لکھی ہوتی. سب سے پہلے جو سننے والے ہیں ان کی اطلاع کے لیے سائفر کوڈز میں ہوتا ہے، جو نہ مجھے سمجھ آئیں گے نہ آپ کو سمجھ آئیں گے. کسی نان ڈپلومیٹک شخصیت کو سائفر کی، چاہے وہ کسی بھی ملک کا ہو، اس کی سمجھ نہیں آتی. تو سائفر جو ہے وہ کسی بھی ملک سے آ سکتا ہے. مجھے یہ یاد ہے کہ اور سائفر کا میں آپ کو پہلے یہ بتا دوں، یہ کسی میرے یا آپ جیسے انسان کی، ہاں میں ڈپلومیٹک افیئرس کور کرتی ہوں، مگر سائفر کو پڑھنا جو ہے وہ ڈپلومیٹس کو ہی سکھایا جاتا ہے. اور ہم چاہیں بھی تو اس میں بہت وقت لگ جائے گا. اس میں بہت حساسیت انوالوڈ ہوتی ہے. اس میں ہر ایمبیسی کا ایک ڈیزگنیٹڈ کوڈ ہوتا ہے جو سائفر کیبلز کے اوپر لکھا ہوتا ہے. اور عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے اس وقت، ان کو اگر 6 یا 7 تاریخ کو یہ سائفر کے حوالے سے اسد مجید نے بتایا تھا، تو میری اطلاعات کے مطابق انہوں نے اس کے اوپر کوئی بات پبلکلی نہیں کی، بلکہ انہوں نے وزیر خارجہ سے کہا کہ اس کو ابھی اس معاملے کو آپ بٹھا دیں، اس کو خاموش کرا دیں، اس کو ٹھنڈا کر دیں. اور 11 تاریخ کو کامرا میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے اس سائفر کے متعلق خود عمران خان سے بات کی کہ اگر یہ اتنے سخت الفاظ میں یہ بات چیت آئی ہے، کیونکہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کو دفتر خارجہ کی جانب سے یا ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کو اس طرح کے تمام معاملات کی خبر ہوتی ہے اور ان تک یہ ڈاکیومنٹیشن اور یہ کمیونیکیشن جاتی ہے. تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آرمی چیف کو خبر نہ ہوتی کہ ایک اس طرح کا سخت الفاظ پر مبنی ایک خط جو ہے، یہ ایک کیبل جو ہے وہ ہمارے سفیر اسد مجید کی جانب سے آئے. جب انہوں نے بات کی تو عمران خان نے جواب دیا، جو کہ رپورٹ بھی ہوا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ رپورٹ بھی ہوا ہے. تو عمران خان صاحب نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں، آتے رہتے ہیں. اس سے زیادہ خطرناک سائفر تب آیا تھا جب عمران خان صاحب نے محمد بن سلمان نے جب ان کو اپنے رائل چارٹر پلین پر سوار کرایا سعودیہ سے دورے کے بعد، اور انہیں امریکہ جانا تھا اور اسلام فوبیا کے حوالے سے انہیں تقریر کرنی تھی UNGA میں. تو واپسی پر انہوں نے ان کے جہاز میں کچھ بہت عجیب و غریب باتیں کی MBS کے متعلق. تو MBS کا وہ جہاز جو ہے وہ سمندری سطح کے اوپر سے واپس بھجوایا گیا امریکہ. اور آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب کو پھر کمرشل جہاز کی فلائٹ لے کے پاکستان واپس آنا پڑا. وجہ یہ تھی کہ وہ جس کے رائل جہاز میں بیٹھے تھے اس کے خلاف بات کر رہے تھے. یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم نے خان صاحب سے کئی مرتبہ ڈسکس کی ہیں کہ ڈپلومیٹک نارمز ہوتی ہیں. خیر یہ قصہ پارینہ ہے، مگر یہ چیز روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ امریکہ نے اپنے تحفظات کا برملا اظہار روس دورے پر جانے سے پہلے کر دیا تھا، اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے بیانات آن ریکارڈ ہیں. سائفر جب بعد میں آیا تو مجھے حیرت ہے کہ خان صاحب نے اس کو کیوں پبلک نہیں کیا. بعد میں NSC کی کمیٹی انہیں چاہیے تھا کہ اگر ان کو عدم اعتماد سامنے نظر آ رہی تھی، انہیں چاہیے تھا وہ اسی وقت قوم کو اعتماد میں لیتے. بعد میں DG ISPR نے بھی 27 تاریخ کو ایک پریس کانفرنس میں کہہ دیا کہ عمران خان صاحب نے تو منع کر دیا تھا، کہ انہوں نے کہا ڈاؤن پلے کریں اس کو. اور ان کے اپنے پرنسپل سیکریٹری سے کیا بات ہوئی تھی وہ بھی بعد میں آڈیوز میں سامنے آ گئے. خان صاحب نے تردید نہیں کی، مانا بلکہ اس کو کہ ہاں ہم نے اس کو یوز کیا. پھر عمران خان صاحب کا اپنا سٹیٹمنٹ آیا کہ انہوں نے کہا کہ امریکہ نے سازش نہیں کی، یہ جنرل باجوہ نے کی ہے. پھر انہوں نے کہا یہ جنرل باجوہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ سازش کی، امریکہ اس میں قصوروار نہیں ہے. پھر انہوں نے تھوڑے عرصے کے بعد کانگریس والوں سے مدد مانگی کہ آپ پاکستان کے خلاف بیان دیں، سخت بیان دیں تاکہ میری حکومت ریسٹور ہو. جب وہ بھی نہیں ہوا، وہ بات منظر عام پر آئی، تو انہوں نے پھر سے امریکہ کے متعلق بات کی. اب جب PDM گورنمنٹ چلی گئی ہے، وہ کہ PDM گورنمنٹ نے جتنا بیڑا غرق کرنا تھا پاکستان کا وہ انہوں نے اس 16 مہینے میں کر دیا ہے، اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. مگر مجھے آج بھی سب سے بڑا اس چیز میں گلہ شکوہ عمران خان صاحب سے یہ ہوگا کہ ان کو چاہیے تھا کہ اگر انہوں نے بھانپ لیا تھا یہ سب کچھ تو وہ اسی وقت پاکستانی عوام کو بتاتے. 27 تاریخ کا انتظار نہ کرتے، یا 28 کا انتظار نہ کرتے، یا جلسے کا انتظار نہ کرتے، یا اپنے تخت سے اترنے کا انتظار نہ کرتے، یا اس سے پہلے کا. آئی بن رائٹنگ ٹویٹس کہ عمران خان ہیز اے سرپرائز. اب وہ سرپرائز بری طرح سے اس طرح ناکام ہوا کہ ڈپٹی اسپیکر خان صاحب کہتے ہیں کاپی گم ہو گئی. اب وہ اخبار یہ کہتا ہے کہ مجھے ملٹری سورس نے دی ہے. ملٹری سورس جنرل باجوہ بھی ہو سکتے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں، بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں ہو بھی سکتا ہے جنرل باجوہ نے دی ہو، کیونکہ وہ اس وقت آرمی چیف تھے، ان کے پاس ہو سکتی ہے کاپی. اب اس میں کس قدر سچائی ہے یہ ہمیں نہیں پتہ. وہ کاپی عمران خان صاحب بھی دے سکتے ہیں، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ سارے کاغذات خان صاحب جیل میں ساتھ لے کر گئے ہوں. ان کا پورا ڈپارٹمنٹ ہے جو ان چیزوں کو ہینڈل کرتا ہے. اس کے علاوہ یہ کاپی PTI کے علاوہ اور بھی بہت سارے لوگ ہیں. ڈپٹی اسپیکر جب جا رہے تھے اسمبلیز ڈیزالو کر کے، یا انہوں نے عدم تحریک جب خارج کر دی،
تو اس وقت انہوں نے کہا کہ یہ کاپی نیشنل اسمبلی کے سیکریٹریٹ میں ہے، ہم نے دیکھی ہے، ہم نے پڑھا ہے، ظاہر ہے ان کو ٹرانسکرپٹ دیا گیا ہوگا، وہ ٹرانسکرپٹ جو سیکریٹری خارجہ سہیل نے پڑھ کر عمران صاحب کو بتایا تھا، اور اس وقت ان کے پرنسپل سیکریٹری اعظم خان موجود تھے. تو یہ تو ہے وہ ڈپلومیٹک لائن. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں فائدہ کس کا. اب اس میں پی ٹی آئی کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے. اب چلیں کانسپریسی تھیریز نکالتے ہیں، تھوڑی دیر کے سازشی دماغ بناتے ہیں. اس سے پی ٹی آئی کا فائدہ کیا ہوتا ہے. جنوری 2022 میں پی ٹی آئی پٹ رہی ہے بری طریقے سے. فروری میں تحریک عدم اعتماد کا شور شروع ہو سکتا ہے. امریکہ نے بہت بڑا دھوکہ دیا ہو اسٹیبلشمنٹ کو بھی اور عمران خان کو بھی. لائٹ سے میں نے کہا نا ذرا سازشی دماغ چلاتے ہیں. اب اگر ہم پہلی سازش تھیری پہ آتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ خان صاحب نے خود امریکہ سے کہا ہو کہ آپ میرے لیے سخت الفاظ استعمال کریں، کیونکہ عمران خان صاحب کے متعلق کہا ہی جاتا تھا کہ وہ ایک اینٹیسپیشن ان کے متعلق لوگوں کی یہ تھی کہ وہ اینٹی چائنا تھے. مطلب سی پیک ان کے ٹائم میں اتنا فلرش نہیں ہوا، سی پیک پراسپر نہیں ہوا. ایک تو یہ ہو گیا. پھر انہوں نے رشیا کا وزٹ کیا، ہو سکتا ہے انہوں نے غصے میں کیا ہو. کیوں غصے میں کیا؟ کیونکہ ان کو ہو سکتا ہے انہوں نے اپنے امیج بلڈنگ کے لیے جو مدد امریکہ سے مانگی تھی وہ نہیں ملی، تو انہوں نے غصے میں وہ دعوت نامہ جو ان کو 1 سال پہلے ملا ہوا تھا انہوں نے کہا چلو اس دعوت نامے پہ روس جاتے ہیں. یہ ایک پہلی سازشی تھیوری ہے جس سے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو یہ دھچکا لگا کہ ہم نے ابھی اپنی نیشنل سیکیورٹی پالیسی اپروو کی ہے اور اس کے بعد ہمیں کسی کلب سیاست کا حصہ نہیں بننا، خاص طور پر جب رشیا اور یوکرین کی جنگ بالکل دہانے پر ہے. دوسری سازشی تھیری آتی ہے. پہلی سے تو عمران خان صاحب کو فائدہ ہوتا ہے کہ عدم اعتماد سر پہ ہے، امریکہ نے ان کے خلاف بیان دے دیا، انہوں نے وہ کاغذ لہرا دیا. امریکی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ باتیں کون لیک کر رہا ہے. یہ ڈپلومیٹک کیبلز تو کبھی لیک نہیں ہوتی، کون کر رہا ہے، کس سے کروا رہا ہے. تو یہ بحث اب امریکی اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ پہ چھڑ چکی ہے. دوسری سازشی تھیری یہ ہو سکتی ہے کہ اگر اس سے عمران خان کو فائدہ نہیں ہے تو پھر کس کو فائدہ ہے، کیونکہ پاکستان کے تمام جتنے بھی پلرز تھے جو اس وقت تک اسٹیبلش ہو چکے تھے. افغان وار جب ختم ہوئی طالبان وہاں آ گئے، اب وار تو ختم نہیں ہوئی، خیر طالبان آ گئے، امریکہ چلا گیا، تو اس وقت کا پاکستان بہت سٹیبل تھا. نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. پی ڈی ایم کے آنے کے بعد بہت انسرٹنٹی بڑھی ہے، بہت زیادہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. مگر اس سارے سے فائدہ کس کو ہوا؟ اس سارے سے فائدہ یہ ہوا پاکستان میں انویسٹمنٹ آنا بند ہو گئی، پاکستان کے اوپر لوگوں کا ٹرسٹ ختم ہو گیا، پاکستان کے قرضوں نے ایک نئی مصیبت ڈال دی. آئی ایم ایف نے اپنے طور پہ بازو مروڑنا شروع کر دیا. ہمارا ایک یورپی یونین میں جی ایس پی پلس کے نام پر ہمیں تھریٹ کیا گیا. ایف اے ٹی ایف گرے لسٹ سے نکلنے کے لیے بھی ہمارے بازو مروڑے گئے، اس کو آرم ٹوسٹنگ کہتے ہیں انگریزی میں. یہ تمام چیزیں جب ہوتی ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں نقصان پاکستان کا ہوا، اور اس میں اعلی کار بنے کچھ سیاستدان، اور انہوں نے اس چیز کی طرف توجہ نہیں کی کہ پاکستان کس دلدل کی جانب بڑھ رہا ہے. دیکھا گیا تو صرف یہ دیکھا گیا کہ اچھا خاموشی ہو جائے گی، سکون ہو جائے گا، مگر یہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایک جو کلاسیفائڈ ڈپلومیٹک ڈسکشن ہوتی ہے اس کو عمران خان ایک جلسے میں لے کر آئیں گے. اور اس وقت تو انہوں نے اس کو استعمال کر لیا، مگر وہ یہ بھول گئے کہ ان کی آڈیوز ریکارڈ ہو رہی ہیں. آج نہیں تو کل ایون انصافینز، ویسے میں وہ لفظ نہیں استعمال کرتی جو آپ لوگوں کے لوگ استعمال کرتے ہیں، بڑا خراب لفظ ہے، انصافینز کہتی ہوں آپ کو. انصافینز کو اس معاملے پر اندھیرے میں رکھا گیا ہے. یہ میری اپنی ذاتی رائے بھی ہو سکتی ہے، آپ کو اختلاف کا حق بھی ہے، مگر آپ کو واقعی اندھیرے میں رکھا گیا ہے. آپ کو سائفر کے معاملے پر خان صاحب سے آج بھی سوال کرنا چاہیے کہ خان صاحب اگر سائفر اس وقت آپ کے خلاف تھا تو آج تک آپ اس کے اوپر قائم کیوں نہیں ہیں، اور اگر نہیں تھا تو پھر آپ نے اس کو استعمال کیوں کیا، آپ نے پاکستان کو سفارتی سطح پر تنہا کیوں کیا، اور اگر وہ جھوٹ تھا تو پھر آپ نے بعد میں جلسوں میں اپنے براہ راست خطاب میں یہ کیوں کہا کہ امریکہ نے میرے خلاف سازش نہیں کی، جنرل باجوہ نے کی. تو کیا وہ سائفر جنرل باجوہ نے اسد مجید سے لکھوایا؟ یہ بھی ایک سوال ہے، اس کے جوابات ملنے تک ہم سب انتظار میں ہیں. مگر سائفر اتنا ہو رہا ہے، مجھے ادھر مریم نواز پہ بہت رحم آتا ہے کہ وہ بیچاری کہتی ہے اتنا سارا کچھ ہو گیا، اب ہمیں کون سائفر لکھے گا، مطلب ہم پہ کوئی اعتبار نہیں کرے گا، اب ہمیں دنیا کا کوئی ملک سائفر نہیں لکھے گا. تو بی سائفر آپ کا اپنا ڈپلومیٹ لکھتا ہے، اور سائفر یہ نہیں ہوتا کہ دوسرے ملک شکایتیں کر رہے ہیں.
وہ ڈیمارش ہوتا ہے. ہم نے ڈیمارش کیا تھا امریکی چارج ڈی افیئرس کو. ناظم الامور تھیں یہاں پہ اور وہی تھیں جن سے آپ ملاقاتیں کری تھیں لاہور میں اور بلاول کراچی میں اور ہر جگہ. تو سائفر آپ کا جو سفیر کسی ملک میں ہوتا ہے یہ خاص سافٹ ویئر کے ذریعے جو ریڈیبل نہیں ہوتا اور اس کی اطلاعات بھی میں مزید آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی. اور یہ ایک ملک کے ایمبیسی کو الاٹ کیا جاتا ہے نمبر. اور میں چاہوں گی کہ انٹرسیپٹ اب جہاں اتنا کچھ ہو گیا ہے تو اب وہ اس کی کاپی بھی چھاپ دے اور بتا بھی دے کہ کس ملٹری پرسنالٹی نے اس کو دیا ہے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ کی امان. مجھے